بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں، اور یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر اترتی ہیں، اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ صورتیں وہ خود پڑھیں، اور اگر کوئی اور بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ یہ قرآنی عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہوگی اسے ختم کر دے گا، اور اس کی زندگی میں سکون عطا ہوگا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے، اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہے، اس کی ضد ایک خواہش ہوتی ہے شفا، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے ناظرین، پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے تلاوت قرآن کی برکت، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن سے علاج بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، ترجمہ کنز العرفان، اور دلوں کی شفا ہے۔ بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا بھی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بہترین تعویذ وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے سے کیا جائے۔ چنانچہ پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ترجمہ کنز العرفان، ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہے۔
ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر 15 آیت نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی میں بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار بنا سکے اور نہ شکر بندے کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں۔ نازل فرمایا اس کی صفات میں جن میں ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 82۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورۃ حمیم سجدہ۔ یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمندر تمام کی گہرائیوں کو اگر ملا دیا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس سے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل، کہ پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں اور ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، ایک پچنا لگوانا، اور دوسرا شہد پینے میں، اور تیسرا آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5680۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3452۔
جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورت البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ موستین سے دم بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر موستین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمت اللہ علیہ موستین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسہ سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے موستین سے بہتر کوئی بھی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے، اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو، اس کی ضد ایک خواہش ہوتی ہے، وہ ہے شفا، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو دو صورتیں بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت ہی سے ہیں بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان دو صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ہو جیسی بھی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی سورت سورت الفاتحہ اور دوسری سورت سورت الاخلاص۔ جی ہاں، سورت فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس سورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور سورت اخلاص جو کہ توحید کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورت الفاتحہ، 114 بار اور سورت الاخلاص پڑھیں۔ نمبر 5، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ نمبر 6، یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں اور یاد رکھیں کہ یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی بھی عزیز کسی بھی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، کینسر میں، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا کوئی بھی لا علاج بیماری، تو یہ قرآنی عمل اس کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں، کسی بھی قسم کی شفا نہیں۔ بے شک اللہ کی کتاب قرآن کا شفا کا ذریعہ ہے۔
رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگے اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔